بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی جماعتیں الیکشن مہم کی تیاری میں ہیں۔ ایسے میں 32 سالہ شریف عثمان ہادی کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے واقعے نے نئی سیاسی تحریک کو جنم دے دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کا منصوبہ مودی سرکار نے بنایا۔ ہادی کا بھارت مخالف بیانیہ ان کی موت کا باعث بنا۔ ہادی نے فروری 2026 کے الیکشن میں ڈھاکہ سے قومی اسمبلی کے حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کیا ہادی کا یہ اعلان اس کی اپنی موت کا اعلان تھا؟ ہادی کی موت کو بھارتی بالادستی کے خلاف جدوجہد کا عظیم انقلابی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت کی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے خبردار کیا ہے، بنگلہ دیش کی موجودہ سیاسی، سیکیورٹی اور نظریاتی صورتحال بھارت کے لیے محض سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا اور طویل المدتی اسٹریٹجک بحران بن چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات ایک بار پھر ایسے نازک موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سفارتی اختلافات محض ریاستی سطح تک محدود نہیں رہا بلکہ عوامی شعور سڑکوں اور یونیورسٹیوں تک پھیل چکا ہے۔ مودی سرکار کا وہ اثر و رسوخ جس کے ذریعے برسوں تک ڈھاکہ کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کیا جاتا رہا، اب واضح طور پر کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات کی نئی لہر کسی اچانک واقعے کا نتیجہ نہیں بلکہ گزشتہ 1.5 برس سے جاری مزاحمتی اور احتجاجی سیاست کا منطقی انجام ہے، جس میں نوجوانوں اور طلبہ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس بدلتی ہوئی سیاسی فضا کو فیصلہ کن دھچکا 18 دسمبر کو اس وقت لگا جب نوجوان سیاسی رہنما شریف عثمان ہادی قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ان کی ہلاکت نے بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کو ایک بار پھر شدید اشتعال میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی وفات کی خبر آتے ہی ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد احتجاج پھوٹ پڑا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ریاستی طاقت کے مقابل ایک منظم اور جذباتی عوامی رد عمل جنم لے چکا ہے۔ شریف عثمان ہادی، جن کی عمر محض 32 برس تھی، 2024 میں ابھرنے والی طلبہ قیادت کی تحریک کے نمایاں چہروں میں شامل تھے۔ وہ انقلاب مانچا یعنی پلیٹ فارم فار ریولوشن کے فاؤنڈر تھے اور بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نئے خود مختار اور بیرونی اثر سے آزاد بیانیے کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ فروری 2026 میں متوقع عام انتخابات میں ڈھاکہ کے بجوئے نگر علاقے سے قومی اسمبلی کے حلقہ 8 سے آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتے تھے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ محض احتجاجی سیاست تک محدود نہیں رہنا چاہتے تھے بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی تبدیلی لانے کا خواب رکھتے تھے۔ ہادی کی سیاست کا سب سے نمایاں پہلو بھارت پر ان کی کھلی اور بے باک تنقید تھی۔ وہ بنگلہ دیش کی اندرونی سیاست میں بھارتی مداخلت کو نہ صرف ایک حقیقت سمجھتے تھے بلکہ اسے ملکی خود مختاری کے لیے ایک بنیادی خطرہ قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ برس عوامی بغاوت کے بعد معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارت میں پناہ لی تو ہادی اس فیصلے کے سخت ناقد بن کر سامنے آئے۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ ڈھاکہ اور دہلی کے درمیان غیر متوازن تعلقات کی علامت تھا۔ 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں ہونے والے قاتلانہ حملہ، جس میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے ان کے قریب آ کر سر میں 2 گولیاں چلائیں، محض ایک فرد پر حملہ نہیں تھا بلکہ ابھرتی ہوئی مزاحمتی سیاست کو خاموش کرانے کی کوشش تھی۔ شدید زخمی حالت میں ہادی کو پہلے ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طبی معائنے سے ان کے دماغ کے نچلے حصے یعنی برین سٹیم کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوئی۔ پھر 15 دسمبر کو انہیں سنگاپور جنرل ہسپتال کے نیرو سرجیکل ICU منتقل کیا گیا، مگر جدید ترین طبی سہولیات اور ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ سنگاپور کی وزارت خارجہ اور انقلاب مانچا نے جمعرات کے روز ان کی وفات کی تصدیق کی۔
ہادی کی موت کے بعد انقلاب مانچا نے فیس بک پر انہیں بھارتی بالادستی کے خلاف جدوجہد کا عظیم انقلابی قرار دیتے ہوئے ان کی ہلاکت کو شہادت سے تعبیر کیا۔ یہ بیانیہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کی شخصیت اب ایک ایسی سیاسی علامت میں ڈھل چکی ہے۔ جمعہ کے روز شاہ باغ کے علاقے میں سوگوار افراد کی بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہو گئی جو ان کی میت کے پہنچنے کی منتظر تھی۔ پھر اعلان کیا گیا کہ اہل خانہ کی درخواست پر میت کو فوری طور پر ڈھاکہ یونیورسٹی کی مرکزی مسجد نہیں لے جایا جائے گا بلکہ ہفتے کے روز وہاں لے جایا جائے گا جہاں عوامی جذبات کو کسی حد تک منظم کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر شریف عثمان ہادی کی ہلاکت نے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف تحریک کو ایک نیا رخ اور نئی شدت دے دی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ڈھاکہ میں اب سیاست صرف ایوانوں میں نہیں بلکہ سڑکوں، کیمپسز اور عوامی شعور میں لکھی جا رہی ہے۔ اگر بھارت اور بنگلہ دیش کی قیادت نے اس بدلتی ہوئی زمینی حقیقت کو سنجیدگی سے نہ سمجھا تو خطے میں طاقت کے توازن اور سفارتی تعلقات ایک ایسے بحران میں داخل ہو سکتے ہیں جس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ 12 دسمبر کو ہونے والے قاتلانہ حملے کے فوراً بعد بنگلہ دیشی ریاستی ادارے متحرک تو ہوئے مگر یہ فعالیت خود کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ پولیس نے اسی روز حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی جس میں ملک کا انسداد دہشت گردی ادارہ ریپڈ ایکشن بٹالین بھی شامل تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 2 مرکزی مشتبہ افراد کی تصاویر جاری کی گئیں اور ان کی گرفتاری میں مدد دینے پر 50 لاکھ ٹکا انعام کا اعلان کیا گیا۔ بظاہر یہ اقدامات ریاستی سنجیدگی کا تاثر دیتے ہیں مگر عوامی سطح پر یہ تاثر تیزی سے گہرا ہو رہا ہے کہ کارروائی تاخیر کا شکار ہے اور اصل سوالات کے جواب اب بھی تشنا طلب ہیں۔ جاری کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں مشتبہ افراد سیاہ لباس اور چشمے پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک شخص نے سیاہ ہوڈی پہن رکھی ہے جبکہ دوسرا سیاہ قمیض اور کلائی پر گھڑی پہنے نظر آتا ہے۔ یہ مناظر اگرچہ تفتیش کے لیے اہم سمجھے جا رہے ہیں مگر بنگلہ دیشی عوام کے نزدیک یہ علامت بھی بن چکے ہیں کہ ایک کھلے عام سیاسی قتل کے باوجود قاتل قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ بنگلہ دیش کے معروف اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق اب تک کم از کم 20 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تاہم تحقیقات کے نتائج سامنے نہ آنا عوامی بے چینی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ادھر عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے شریف عثمان ہادی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جمہوریت کی جانب قوم کے سفر کو خوف، دہشت یا خون ریزی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کا یہ بیان بظاہر حوصلہ افزا ہے مگر سڑکوں پر موجود مظاہرین کے نزدیک یہ محض الفاظ ہیں جنہیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعاؤں اور ہفتے کے روز نصف دن کے سوگ کا اعلان بھی کیا گیا جو ریاستی سطح پر دکھ اور ہمدردی کا اظہار تو ہے مگر غصے میں مبتلا نوجوانوں کے لیے یہ کافی ثابت نہیں ہو رہا۔ سیاسی حلقوں میں بھی ہادی کی ہلاکت پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین طارق رحمان نے فیس بک پر اپنے پیغام میں گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا جبکہ نیشنل سٹیزن پارٹی نے بھی ان کی موت پر افسوس اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ تاہم ان بیانات سے بڑھ کر عوامی مطالبہ یہ ہے کہ محض تعزیت نہیں بلکہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے اور قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ہادی کی موت کی خبر کے بعد جمعرات سے ہی ڈھاکہ اور ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا جو جمعہ کے روز بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہا۔ مظاہرین نہ صرف سڑکوں پر نکل آئے بلکہ انہوں نے براہ راست ریاستی ناکامی کو نشانہ بناتے ہوئے وزارت خزانہ اور وزارت قانون کے سربراہان سے استعفوں کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا الزام ہے کہ حکومت شریف عثمان ہادی کی حفاظت میں ناکام رہی اور سیاسی کارکنوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی۔ احتجاجی مظاہروں میں ایک اور سنگین مطالبہ بھی نمایاں ہے۔ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور بھارت فرار ہو چکے ہیں
اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں واپس لا کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یہ مطالبہ محض ایک قانونی تقاضا نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں بڑھتے ہوئے اس احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ سیاسی تشدد، ریاستی کمزوری اور بیرونی عوامل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریف عثمان ہادی کا قتل اب صرف ایک فوجداری مقدمہ نہیں رہا بلکہ یہ بنگلہ دیش کی سیاست، خود مختاری اور جمہوری مستقبل کے بارے میں ایک بڑے اور فیصلہ کن سوال میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہادی کی ہلاکت کے بعد ابھرنے والی احتجاجی لہر کی ریڑھ کی ہڈی طلبہ پر مشتمل ہے، مگر یہ تحریک صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہی۔ اس میں مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اور متعدد سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی شامل ہو چکے ہیں، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ غصہ کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ پورے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ مظاہرین کا مرکزی نعرہ ہمیں انصاف چاہیے محض ایک مطالبہ نہیں بلکہ ریاستی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار بن چکا ہے۔ مظاہرین کھلے الفاظ میں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر قاتلوں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید پھیلتا جائے گا۔ احتجاج کے دوران غصے کا رخ ان اداروں کی طرف بھی ہوا جنہیں مظاہرین بھارت نواز بیانیے کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ڈھاکہ کے کرون بازار علاقے میں بنگلہ زبان کے بڑے اخبار پرتھوم الو کے دفتر کا رخ کیا اور عمارت میں داخل ہو گئے۔ کچھ ہی فاصلے پر واقع انگریزی اخبار ڈیلی اسٹار کے دفتر میں بھی مظاہرین گھس گئے اور عمارت کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں 28 صحافی اور عملے کے افراد کئی گھنٹوں تک عمارت کے اندر پھنسے رہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ احتجاج اب محض سیاسی مطالبات تک محدود نہیں رہا بلکہ میڈیا کے کردار پر بھی ایک شدید عوامی رد عمل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ غصے کی یہ لہر صرف ملکی اداروں تک محدود نہ رہی بلکہ اس کے اثرات سفارتی سطح پر بھی محسوس کیے گئے۔ چٹاگانگ میں بھارتی معاون ہائی کمیشن پر پتھراؤ کی اطلاعات سامنے آئی، جس کے بعد فوج اور بارڈر گارڈز کو تعینات کیا گیا۔ تاہم ابتدائی مرحلے میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سخت کارروائی سے گریز کیا، جسے بعض حلقے ریاسی تذبذب جبکہ بعض عوامی دباؤ کے خوف سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ تمام منظرنامہ اس پس منظر کے بغیر مکمل نہیں جس میں بنگلہ دیش گزشتہ چند برسوں سے گھرا ہوا ہے۔ جولائی 2024 میں طلبہ نے سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا، جس پر شیخ حسینہ کی حکومت نے انتہائی سخت کریک ڈاؤن کیا۔ بین الاقوامی جرائم ٹریبیونل کے مطابق اس دوران تقریباً 1400 افراد ہلاک اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ پھر ایسے شواہد سامنے آئے جن سے ظاہر ہوا کہ مظاہرین کے خلاف ہتھیار استعمال کرنے کے احکامات اعلیٰ سطح پر دیے گئے تھے۔ انہی الزامات کی بنیاد پر گزشتہ ماہ شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم میں غیر حاضری میں سزائے موت دینے کا اعلان کیا گیا، مگر بھارت نے تاحال انہیں بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کیا۔ اب ہادی کی ہلاکت نے اس پہلے سے موجود زخم پر نمک چھڑک دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات غیر معمولی شدت اختیار کر چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ دعوے عام ہو رہے ہیں کہ حملہ آور بھارت فرار ہو چکے ہیں۔ نوجوان سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں نے بھی کھل کر یہی الزام دہرایا ہے، جس سے عوامی بیانیہ مزید سخت ہو رہا ہے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنما سرجس عالم کا بیان اس بدلتے ہوئے مزاج کی واضح مثال ہے۔ ان کے مطابق جب تک بھارت ہادی کے قاتل واپس نہیں کرتا تب تک بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن بند رہنا چاہیے۔ ان کے الفاظ اب یا کبھی نہیں، ہم جنگ میں ہیں، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سیاسی زبان کس حد تک تصادم کی طرف بڑھ چکی ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا موقف بھی کم سخت نہیں۔ BNP کے مطابق شریف عثمان ہادی کو اختلافی آواز دبانے کے لیے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ بھارت 1971 سے بنگلہ دیش کے معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا آ رہا ہے اور گزشتہ 17 برسوں کے دوران اس نے شیخ حسینہ کی حکومت کی بھرپور پشت پناہی کی، جس کے نتیجے میں ملک میں سیاسی جبر، ماورائے عدالت قتل اور عوامی حقوق کی پامالی کو
فروغ ملا۔ مظاہرین کے بیانات اس پورے بحران کا خلاصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج محض ایک فرد کے قتل کے خلاف نہیں بلکہ ایک پورے سیاسی نظام کے خلاف ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شیخ حسینہ اور تمام ذمہ داران کو واپس لا کر انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا۔ یوں شریف عثمان ہادی کی ہلاکت بنگلہ دیش میں ایک نئے اور زیادہ خطرناک سیاسی مرحلے کی علامت بنتی جا رہی ہے، جہاں انصاف کا مطالبہ اب ریاست، سیاست اور خارجہ تعلقات سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی سرکار میں بھی بے چینی کی لہر تیز ہوتی جا رہی ہے۔ 1971 کے بعد پہلی بار بھارت کو بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک ایسے اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے جسے خود نیو دہلی کے پالیسی ساز ادارے وجودی نوعیت کا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارت کی پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور نے اپنی تازہ رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی موجودہ سیاسی، سیکیورٹی اور نظریاتی صورتحال بھارت کے لیے محض سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا اور طویل المدتی اسٹریٹجک بحران بن چکی ہے۔ کانگریس رہنما ششی تھرور کی سربراہی میں قائم اس پارلیمانی پینل نے سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے اس نازک مرحلے پر اپنی بنگلہ دیش پالیسی کو از سر نو ترتیب نہ دیا تو نیو دہلی کو ڈھاکہ میں اپنی اسٹریٹجک حیثیت جنگ یا تصادم کے ذریعے نہیں بلکہ غیر متعلق ہو جانے کے باعث کھونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں فیصلہ سازی کے دائرے سے باہر دھکیل دیا جائے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ 1971 میں بھارت کو اگرچہ ایک سنگین انسانی بحران اور سیکیورٹی خطرات کا سامنا تھا، تاہم موجودہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ چیلنج محض سرحدی یا عسکری نوعیت کا نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے سیاسی نظام، سماجی ڈھانچے اور نظریاتی سمت میں گہری تبدیلیوں سے جڑا ہوا ہے، جن کے اثرات طویل عرصے تک خطے کی سیاست پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں اسلامی بنیاد پرستی کا دوبارہ ابھرنا بھارت کے لیے ایک بڑا تشویشناک عنصر بن چکا ہے۔ جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کی واپسی اور عوامی سطح پر ان کی بڑھتی ہوئی پذیرائی نے نیو دہلی میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ کمیٹی کے مطابق یہ رجحان نہ صرف بنگلہ دیش کی داخلی سیاست کو متاثر کر رہا ہے بلکہ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں سلامتی کے خدشات میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی لیگ پر ممکنہ پابندی یا اس کی سیاسی حیثیت کے کمزور ہونے کو بھی بھارت کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک دھچکا قرار دیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، عوامی لیگ طویل عرصے تک بھارت کے مفادات کے قریب سمجھی جاتی رہی ہے اور اس جماعت کا سیاسی منظرنامے سے ہٹ جانا ڈھاکہ اور نیو دہلی کے تاریخی تعلقات کو شدید دباؤ میں ڈال سکتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی خارجہ اور دفاعی ترجیحات میں بتدریج اسلام آباد اور بیجنگ کی جانب جھکاؤ نظر آ رہا ہے، جو بھارت کے لیے اسٹریٹجک طور پر نہایت تشویشناک پیش رفت ہے۔ خاص طور پر چین کے فوجی اور انفراسٹرکچر منصوبوں کو بھارت کے لیے ایک واضح خطرے کی گھنٹی قرار دیا گیا ہے۔ کمیٹی نے بنگلہ دیش میں چین کی سرمایہ کاری کے تحت بننے والے حساس منصوبوں پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں، جن میں منگلا بندرگاہ کی توسیع اور پیکوا میں آبدوزوں کے ممکنہ اڈے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ منصوبے مستقبل میں چین کو خلیج بنگال میں عسکری اور بحری برتری دے سکتے ہیں، جس سے بھارت کی سمندری سلامتی اور مشرقی محاذ پر دفاعی توازن متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ششی تھرور پینل کے مطابق اگر بھارت نے اب بھی بنگلہ دیش کو محض ایک دوست یا ماضی کے اتحادی کے طور پر دیکھنے کی غلطی کی تو یہ اس کی اسٹریٹجک کوتاہی ہوگی۔ رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ نئی دہلی کو زمینی حقائق، بدلتے سیاسی رجحانات اور خطے میں طاقت کے نئے مراکز کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی کو حقیقت پسندانہ بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ آخر میں کمیٹی نے اس امر کی نشاندہی کی ہے، ڈھاکہ کا اسلام آباد اور بیجنگ کی طرف بڑھتا ہوا جھکاؤ اس بات کی علامت ہے کہ بھارت کے تاریخی تعلقات اب خود بخود برقرار
نہیں رہیں گے۔ اگر نیو دہلی نے فعال سفارتکاری، اقتصادی شراکت اور غیر مداخلت پر مبنی پالیسی اختیار نہ کی تو بنگلہ دیش رفتہ رفتہ بھارت کے اسٹریٹجک دائرہ اثر سے باہر نکل سکتا ہے، جو جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔